عرب کی سرزمین میں راتیں ہمیشہ ہی پراسرار رہی ہیں، سناٹے سے بھری ہوئی، ریت کے زروں میں چھپی ہوئی کئی صدیوں کی کہانیاں۔ اور ان کہانیوں میں ایک ایسی داستان بھی شامل ہے جو انسانوں کی دنیا سے نکل کر جنات کی دنیا تک پھیل جاتی ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو سننے والے کے جسم میں سنسنی دوڑا دیتا ہے اور دل کو ایمان کی عطا سے بھر دیتا ہے۔ یہ ہے حنظلہ بن صفوان رضی اللہ عنہ کا ایمان افروز واقعہ۔ حنظلہ بن صفوان ایک بہادر اور سنجیدہ نوجوان تھے۔ ایک رات وہ اپنے قبیلے کے ایک اہم کام کے لیے تنہا صحرا کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ رات تاریک تھی، ستارے آسمان پر جگنوؤں کی طرح ٹمٹما رہے تھے۔ حنظلہ کا اونٹ دھیرے دھیرے ریت کو چیرتا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک دور کہیں سے ایک عجیب مگر نہایت دلکش آواز ابھری۔ یہ آواز انسانوں جیسی تو تھی مگر معمولی انسان کی نہیں، گویا آسمان کا کوئی دروازہ کھل کر نور برستا ہو۔ حنظلہ ٹھٹک کر رک گئے۔ آواز پھر ابھری اور اب وہ صاف سن سکتے تھے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہ قرآن کی تلاوت تھی، ایسی تلاوت جس نے ان کے قلب میں لرزش پیدا کر دی۔ حنظلہ حیران تھے، اس ویران صحرا میں قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے قدم بڑھایا اور اس سمت چل پڑے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ چند قدم بعد ان کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر کھل گیا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان ایک چھوٹی سی وادی تھی اور اس وادی میں روشنیوں کے ہالے تیر رہے تھے۔ درمیان میں چند لمبے نورانی سے وجود بیٹھے قرآن سن رہے تھے۔ ان کے چہرے انسانوں سے مشابہ مگر مختلف، آنکھیں گہری، حرکات نرم اور پورا ماحول ایک روحانی ہیبت سے بھرا ہوا۔ حنظلہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ انہیں فوراً احساس ہو گیا، یہ انسان نہیں، یہ جنات کی ایک جماعت ہے، اور وہ قرآن کی آیات پر ایسے کان لگائے بیٹھے تھے جیسے پیاسا پانی پر جھکتا ہے۔ ایک نورانی وجود آگے بڑھا۔ حنظلہ کی ٹانگیں کانپنے لگیں مگر وہ ثابت قدم رہے۔ اس وجود نے نہایت ادب سے کہا، اے انسان، خوف نہ کرو، ہم اللہ کی مخلوق جنات میں سے ہیں۔ ہم نے مکہ میں ایک نبی کی آواز سنی ہے، ایک کتاب جو دلوں کو کھول دیتی ہے اور روح کو زندگی بخشتی ہے۔ ہم اسی کے پیغام پر ایمان لے آئے ہیں۔ پھر اس نے حنظلہ کی طرف دیکھا۔ اے حنظلہ، کیا تم اس نبی کو جانتے ہو؟ حنظلہ حیرت سے بولے، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جن نے جواب دیا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری رسول۔ حنظلہ یہ سنتے ہی خاموش ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ سن چکے تھے لیکن ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ جنات کا ایمان لانا، ان کی زبان سے قرآن کا ذکر، یہ سب حنظلہ کے دل کے پردے چاک کر رہے تھے۔ جنات نے حنظلہ کو قرآن کی مزید آیات سنائیں۔ ہر آیت ان کے سینے کے اندر اترتی گئی۔ دل نرم ہونے لگا، آنکھیں نم ہو گئیں، جسم کانپنے لگا۔ پھر جن نے کہا، اے حنظلہ، یہ کتاب صرف ہمارے لیے نہیں، یہ انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس نبی کے پاس جاؤ اور اسلام قبول کرو، کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے ہدایت کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ الفاظ حنظلہ کے دل میں جھنڈا گاڑ گئے۔ وہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اور لرزتی ہوئی آواز میں بولے،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جنات نے خوشی سے تکبیر بلند کی۔ سحرا کی رات اللہ اکبر کی گونج سے بھر گئی۔ یہ گونج حنظلہ کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ اگلی صبح حنظلہ دوڑتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ سانس پھولی ہوئی، آنکھوں میں نمی، دل ایمان سے بھرا ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر فرمایا، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، خواہ وہ انسانوں میں ہو یا جنات میں۔ تم پر اللہ کا خاص فضل ہوا۔ صحابہ حیران تھے، لیکن حنظلہ کے چہرے پر ایمان کی چمک سب کے لیے واضح تھی۔ یوں وہ حنظلہ بن صفوان رضی اللہ عنہ جنات کی دعوت پر ایمان لانے والے صحابی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، وہ کسی بھی ذریعے سے آ سکتی ہے۔ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ جب دل سچا ہو تو ایک آیت بھی انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا وہ خود تصور بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔